بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور پھر اسی صورت میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو جو لوگ نافرمان تھے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے تھے، ان کا کیا عبرتناک انجام ہم نے کیا۔ ہم سب کی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے 1700 سال قبل عذاب الہی کا شکار ہونے والا ایک ایسا شہر کہ جب ماہرین اس میں داخل ہوئے ایسا کیا دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ شہر کہاں آباد تھا اور اسے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا تھا۔ دوستو، جس شہر کے عبرتناک انجام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 1700 سال قبل قدیم روم کا تاریخی شہر بیائی تھا، جو آتش فشاں پھٹنے کے بعد 400 میٹر زمین کے نیچے دب گیا تھا، جسے اب آ کر ماہرین نے آثار قدیمہ میں دریافت کر لیا اور اس کے متعلق ایسے انکشافات کیے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والا خدا کے قہر سے ڈرے گا۔ یہ شہر اٹلی کے مغربی ساحل پر موجود تھا اور ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم روم عیش و عشرت اور بدکاریوں کا گڑھ تھا۔ دور دراز سے لوگ اس شہر میں عیاشی اور بدکاری کرنے آیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق 1700 سال قبل اس علاقے میں آتش فشاں پھٹا اور زمین 400 میٹر اندر گھس گئی۔ اس سے سمندر کا پانی آگے بڑھا اور پورے شہر میں دسنے والے علاقے کو اپنے اندر غرق کر دیا۔ غوطہ خوروں کی ایک ٹیم خلیج آف نیپل سمندر کی تہہ میں موجود اس شہر تک گئی اور وہاں سے کچھ تصاویر اور ویڈیو بنا کر لائی ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس شہر میں لگے متعدد مجسمے آج بھی صحیح سلامت موجود ہیں، جس میں ایک برہنہ خاتون کا مجسمہ بھی شامل ہے۔ تصویر بنانے والے ٹیم کے رکن کا کہنا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں، دیواریں اور اعلیٰ شان عمارتوں کے فرش اور دیگر چیزیں آج بھی حیران کن طور پر بہترین حالت میں موجود ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ہے کہ ان کی آخر ڈیڈ باڈیز بھی کہاں گئی۔ لیکن کوئی بھی صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ یہی وہ انجام ہے کہ جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا بھر میں جا کر دیکھو کہ جس نے ہماری نافرمانی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو جھٹلایا، انہیں کس طرح دردناک انجام سے دوچار کر دیا گیا۔ دوستو، قدیم روم اٹلی میں بیائی کی طرح ایک اور شہر تھا جو گناہوں کا گڑھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ 18ویں عیسوی کا قصہ ہے کہ ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا تھا، جہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی، اور وہ تھا ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی حیرت ناک ہے، اور یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے نیپولی کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی، بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن کر رہ گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے فری سوسائٹی کا شہر بن کر رہ گیا تھا۔ کسی بھی پابندی، کسی کی روک ٹوک، کسی قسم کی قانونی سماجی بندھنوں سے آزاد،
کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورت عورتوں سے اور مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی جنسی تعلق بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا اہم پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا لیتے۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہ ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ عبارتیں ان شاعروں کی شاعری تھی جنہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر فکرے اور تصاویر انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کے اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب آتش فشاں پہاڑ اچانک سے پھٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 لوگ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش ناممکن ہو گئی۔ جہاں یہ شہر آباد تھا، کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف راکھ کا ایک ڈھیر بنا رہا۔ ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر ڈسکور ہو گیا، جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے شروعات میں آپ کو بتایا کہ ایک کسان کنویں کی کھدائی کرنے لگا۔ کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن ایک گمشدہ شہر کی باقیات مل گئیں۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے نیچے کھیل کے میدان، مارکیٹ اور سوئمنگ پول جوں کے توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی، ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا رہا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کے باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے غور و کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس حالت میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں، بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر رکیے اور یاد کیجئے کہ ان 2 آیات کو کہ جن سے ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ اور اسی سورۃ نحل کی ایک آیات کا مفہوم ہے کہ فرشتوں نے ان کی روحیں اس وقت قبض کی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگ کر بدعمالیوں میں مصروف تھے۔ اگر اس دریافت شدہ پومپئی شہر یا زیر سمندر اس شہر بیائی کی تاریخ کو دیکھا جائے اور ان کے مناظر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچ تھا۔ اس شہر کے گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، جوں کہ تو ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش اس دور میں بھی موجود تھی، یعنی ہر لحاظ سے ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ لیکن جو آسائشیں ملنے کے بعد عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان کو پار کرنے لگے، بدفعلیوں میں مشغول ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر
ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ یہ جن جن کاموں میں مشغول تھے اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اور آنے والی صدیوں کے لیے یہ عبرتناک مثال بن کر رہ گئے۔ لیکن آج کا انسان ہے کہ دنیاوی لذتوں میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ وہ ان عبرت کی مثالوں کو سامنے رکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو پس پشت ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالم کی رسی دراز کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ جب اچانک اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل کرتے ہوئے گزریں۔ ہمارا جب اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ اور ہم کو اس سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو آپ یہ ویڈیو FB اور WhatsApp کے ذریعے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ شکریہ۔